بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین مکرم، کسی شخص کے پاس جانے سے پہلے ہمیں اسلامی آداب سیکھنے چاہیے جو کہ اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں، اور ہم ان آداب سے بالکل عاری ہیں اور بہت کم ایسے لوگ ملتے ہیں جو اسلامی آداب اپناتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک اسلامی ادب جو ہمیں کسی کے پاس ملاقات کے لیے جانے سے پہلے سیکھنا چاہیے وہ ہے سلام کرنا اور 3 مرتبہ اجازت لینا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً اپنے گھر بلایا، یا سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ انہوں نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، سلام کیا اور کہا کہ میں اندر آ سکتا ہوں؟ اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ یہ تھوڑی دیر رکے رہے، پھر انہوں نے دوسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا اور سلام کیا، کہا کہ میں اندر آ سکتا ہوں؟ پھر کوئی جواب نہ آیا۔ انہوں نے تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا کہ میں اندر آ سکتا ہوں؟ کوئی جواب نہ آیا۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کام سے فارغ ہوئے تو اپنے دربان سے پوچھا کہ باہر کوئی آیا تھا، غالباً ابو موسیٰ تھے، تو وہ کہاں گئے؟ کہا وہ تو واپس چلے گئے۔ کہا اس کو لے کے آؤ میرے پاس۔ تو وہ واپس ان کو لے کر آئے تو کہنے لگے، بھائی تمہیں جو میں نے بلایا تھا تم واپس کیوں چلے گئے؟ کہا کہ سنت ہے کہ کسی کے گھر جاؤ، 3 مرتبہ اجازت مانگو، اگر وہ اجازت دے دے تو ٹھیک ہے، اگر نہ دے تو واپس چلے جاؤ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یہ حدیث ہے، کیا تم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا سنا ہے؟ کہنے لگے جی ہاں، کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں کافی تیز تھے، صحابہ کرام ان سے ڈرتے تھے، ایک روب تھا ان کا، اللہ رب العالمین نے جو ان کی طبیعت میں رکھا تھا، تو ان کا ایک روب تھا۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لگتا ہے کہ تم میرے ڈر کی وجہ سے یہ تم نے کوئی حدیث بیان کی ہے، اب جاؤ گواہ لے کر آؤ کہ اگر کسی اور صحابی نے بھی حدیث سنی، میں نے تو نہیں سنی، میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے سفروں میں رہا ہوں اور اتنی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا ہے، میں نے کبھی نہیں سنا۔ تو سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرتے ہوئے صحابہ کرام کی ایک مجلس لگی ہوئی تھی اس میں گئے اور جا کر کہا کہ آپ میں سے کسی نے یہ حدیث نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ تو صحابہ مسکرانے لگے، کہتے ہیں یہ تو سب نے سنی ہوئی ہے۔ وہاں سب سے چھوٹے جو بچے تھے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں نے کہا ہاں میں نے سنی ہے اور یہ حدیث موجود ہے، اگر یہ حدیث نہ ہوئی تو تمہیں جو سزا ملے گی وہ میں بھی لینے کے لیے تیار ہوں، پھر تمہاری اور میری سزا آدھی آدھی ہوگی، چلو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے بتاتے ہیں کہ یہ حدیث ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے یہ حدیث سنا دی، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ما کنت علمت بہذا، مجھے اس حدیث کا علم نہیں تھا، پھر انہوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، صفوان بن امیہ نے کلدہ بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح مکہ کے موقع پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دودھ اور ہرن کا گوشت اور ککڑیاں وغیرہ، کھیرے وغیرہ لے کر، کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اعلی الوادی تھے، مطلب وادی کے اوپر والی سائڈ پہ، تو وہ بغیر اجازت لیے، سلام کیے بغیر ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں داخل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارجع، واپس جاؤ، فقل السلام علیکم ادخل، اور پھر کہو، پہلے سلام کرو، السلام علیکم کہو، اور پھر کہو کہ میں اندر آ سکتا ہوں۔ یہ 2 حدیثیں ہیں۔ ان احادیث سے جو مسئلے پتہ چلتے ہیں، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی کے گھر جائیں، اس سے اجازت مانگیں، 3 مرتبہ اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ یہ نہیں کہ ہم کھٹکھٹانے لگیں تو 10 مرتبہ 20 مرتبہ، وہ نہیں نکلنا چاہتا، باہر نہیں آنا چاہتا تو ہم کھٹکھٹاتے رہیں کہ آج بھائی تو نے باہر نکلنا ہی نکلنا، یہ نہیں۔ اسلامی آداب ہے، 3 مرتبہ کھٹکھٹائیں، نہیں آتا باہر آپ چلے جائیں، پھر کسی وقت آ جائیں۔ اسی طریقے سے علماء کہتے ہیں کہ اس حدیث میں آج کل جدید دور کے حساب سے موبائل فون، کسی کو فون کرتے ہوئے، کسی کو کال کرتے ہوئے آپ نے تب بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ سے زیادہ کسی کو کال نہیں کرنی۔ ہمارے کچھ لوگ، کچھ بھائی اس طرح کرنے لگتے ہیں کہ کسی کو کال کرتے ہیں وہ نہیں اٹھاتا، مصروف ہے، کسی میٹنگ میں ہے، نماز ادا کر رہا ہے، تو وہ اس کو کیے جاتے ہیں، ایک کال، دوسری کال، تیسری، کئی دفعہ 50 کالز لگی ہوئی ہوتی ہیں جب آپ کسی مجلس سے یا کسی نماز سے فارغ ہوتے ہیں۔ تو یہ آداب نہیں ہے، 3 دفعہ کریں، اگر وہ شخص اس کے نزدیک آپ کی اہمیت ہے یا کوئی ضروری چیز ہے تو وہ کال بیک کر لے گا، وگرنہ آپ کسی اور ٹائم کر لیں۔ تو ہمیں کال کرتے ہوئے بھی ان آداب کا خیال رکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ سو رہا ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو، کسی میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہو، تو ہم 3 مرتبہ، ہو سکتا ہے بائک پہ ہو، گاڑی پہ ہو، ٹھیک ہے، وہ نہیں سن سکتا اس وقت،
تو ہمیں اس وقت بھی یہ آداب ان کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہمیں کسی کے پاس آفس میں، گھر میں یا کہیں بھی جاتے ہیں تو پہلے سلام کرنا ہے، پھر اجازت مانگنی ہے اندر آنے کی۔ جس طرح کہ کلدہ بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں ہے کہ جب تم نے کسی کے پاس جانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیج دیا، جاؤ بھائی تمہیں آداب کا نہیں پتہ، واپس جاؤ، جا کے پہلے سلام کرو اور پھر پوچھو کہ میں اندر آ سکتا ہوں کہ نہیں آ سکتا۔ تو اگر کسی کو نہیں پتہ یا آپ نے کسی کو سکھانا ہے تو اس کو واپس بھی بھیج سکتے ہیں، بھائی جاؤ، اپنے شاگردوں کو آپ نے سکھانا ہے یا کسی اور کو سکھانا ہے، بھائی جاؤ پہلے جا کے سلام کرو اور پھر پوچھو کیا میں اندر آ سکتا ہوں۔ ایک مسئلہ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر صحابی کو ہر حدیث کا پتہ ہو، ہر عالم کو ہر حدیث کا پتہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ کئی علماء کو علم کی کمی کی وجہ سے وہ اس کتاب تک پہنچے نہیں ہوتے، یا مصروفیت کی وجہ سے کبھی وہاں تک نہیں پہنچے ہوتے، یا ان تک اس حدیث کا علم نہیں پہنچا ہوتا، تو ہم یہ کہیں کہ یہ عالم دین حرف آخر ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس حدیث کا علم ہی نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی لیول کیا ہے؟ صحابہ کرام مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، وہ صحابہ کرام میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد افضل ترین ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں مجھے اس حدیث کا علم نہیں ہے۔ تو ضروری نہیں کہ ہر عالم دین کو، ہر صحابی کو ہر حدیث کا علم ہو، تو جس کے پاس علم ہے اس سے علم لیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جس کے پاس نہیں ہے یا جس کو پتہ نہیں چلا اسے چھوڑ دیں۔ اس کی جو ہے وہ کم علمی کی کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں، وہ مصروف ہو سکتا ہے، یا وہ اس کتاب تک پہنچا نہیں ہوگا، یا اس تک وہ حدیث کسی طریقے سے پہنچی نہیں ہے، تو بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں آج کی احادیث سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے، کسی کے پاس بھی جائیں، اجازت طلب کریں تو زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ، 1 مرتبہ لیں، ٹھیک ہے مل جاتی ہے نہیں ملتی، 3 مرتبہ زیادہ زیادہ لیں، واپس چلے جائیں، اور پہلے سلام کرنا ہے، پھر اندر جانے کی اجازت لینی ہے۔ السلام علیکم ادخل، میں آپ پر سلام کرتا ہوں، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اللہ رب العالمین ہمیں یہ ادب سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔